عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی وقت صدر محترم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیمانچل سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ بہار کے اندر ہم پہلی بار انتخابات میں حصہ لیے، لیکن وہاں پر ہم کو شکست ہوئی، لیکن ہم نے میدان کو نہیں چھوڑا اور وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین مسلسل کوشش کرتے رہی۔ اس کے بعد وہاں سے 5 MLA مجلس اتحاد المسلمین کے جیت کر بہار کے اندر آتے ہیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، جہاں پر آج یہ میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین، چاہے وہ اتر پردیش ہو یا بہار ہو یا پھر کرناٹکا ہو، جہاں کہیں بھی ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، کسی دلت کے اوپر ظلم ہوتا ہے یا کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، کہاں SC ST بھائیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آواز اٹھانے والے قائد کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، جہاں پر بہار کے اندر آپ دیکھیے، جہاں پر سیمانچل کا علاقہ ہے، سیمانچل کے اندر جو علاقہ ہے جہاں پر 15 سے 16 MLA مسلم منتخب ہو کر آتے ہیں، جہاں پر 95% سے زیادہ مسلم آبادی ہے، وہاں کے مسلمانوں کا وہاں کے جو آج حال کر کے رکھے ہیں، وہاں پر پینے کے لیے پانی نہیں ہے، چلنے کے لیے راستہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کو اسکول نہیں ہے، آج بھی وہاں پر کئی جگہوں کے اوپر لائٹ کا انتظام نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سیکولر کہنے والی جماعتیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ آج وہاں سے مجھے میری ماں بہنوں سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے میں درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک دن آپ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دیجئے، مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی 5 سال مجلس اتحاد المسلمین کا MLA، 5 سال مجلس کے کارپوریٹر صدور متمدن آپ کے خادم کی حیثیت سے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا کہ 30 تاریخ کے دن گھروں سے نکلیے، ایک ووٹ پتنگ کے نشان کے اوپر لگائیے، مجلس کا نشان 2 نمبر کا بٹن دبا کر مجلس کو بھاری اکثریت سے منتخب کیجیے۔ خدا حافظ۔ شکریہ کے اندر آپ نظر ڈالتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ تلنگانہ کے اندر جو اسکیمز لائے جا رہے ہیں، چاہے وہ ڈبل بیڈ روم ہو یا پھر آپ کے گروہ لکشمی جو اسکیم ہے وہ ہو، یا پھر آپ کے کلیانہ لکشمی شادی مبارک اسکیم، دیگر اسکیم، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے 1 لاکھ روپے کا لون ہو، یہ ان اسکیمات کو کون عملہ وری کروا رہے ہیں؟ یہ آپ کی اور میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے قائد ایوان مقننہ اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر ایوان اسمبلی کے اندر مطالبے کے اوپر آج اس اسکیمات کو اعلان کیا گیا، جہاں پر ہماری بچوں کی شادی کے لیے 1,01,116 روپے جو دیے جاتے ہیں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابانہ نمائندگی کے اوپر آج ہماری لڑکیوں کی شادی کے لیے دیے جاتے ہیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت ہے۔ آج تعلیمی میدان کے اندر جہاں پر ہمارے بچے تعلیم کے لیے ترستے تھے، تو صدر محترم نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے مطالبہ کیا، اس وقت کا چیف منسٹر راجشیکھر ریڈی صاحب سے کہا کہ جس طریقے سے مسلمانوں کو دلتوں کو SC ST BCs کو مراز دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے بھی مسلمانوں کو بھی ہونا چاہیے۔ اکبر الدین اویسی صاحب نے ایوان کے اندر مسئلے کو اٹھایا، پھر اس کے بعد میں آج 4% ریزرویشن مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کانگریس ہندوستان کے حالات کیا ہے؟ ہندوستان کے اندر فرقہ پرستی کا ماحول کو ڈھالا جا رہا ہے، فرقہ پرستی کا بیج کو بویا جا رہا ہے، جہاں پر آپ اتر پردیش، بہار، کرناٹکا، جھارکھنڈ، دیگر ریاستوں کے اندر آج مسلمانوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، پچھڑے ہوئے طبقات کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کیا جاتا ہے۔ آج گجرات کے اندر کیا حالات ہے؟ گجرات کے اندر کوئی دلت کی شادی ہوتی ہے تو گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا، اس کو مارا جاتا ہے۔ اس طرح کی فرقہ پرستی آج آپ کے سامنے ہے، جہاں پر اتر پردیش کے اندر یوگی سرکار کے اندر ہمارے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ ہماروں کو کبھی داڑھی اور ٹوپی کے نام پر مارا جاتا ہے، تو کہیں گائے کے گوشت کے نام پر ہم کو مارا جاتا ہے، تو کہیں ہم کو ماب لنچنگ کے ذریعے مارا جاتا ہے، تو کہیں ہم کو برقعے کے نام پر ہم کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ آج انہیں چیزوں کے اوپر ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ آج ہم جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین آپ کی قیادت نہیں ہے، وہاں کے مسلمانوں کا کیا حال ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج اتر پردیش کے اندر اتنی بڑی آبادی ہے، وہاں کے سیکولر پارٹیاں، آج سماج وادی پارٹی ہے، کانگریس پارٹی ہے، دیگر پارٹیاں وہاں پر موجود ہیں، اتنے زیادہ MLA ہیں وہاں کے، لیکن ان کے منہ میں زبان نہیں۔ آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو کبھی آواز نہیں اٹھاتے، لیکن آپ کی اور
اور میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین، وہ چاہے وہ اتر پردیش ہو یا بہار ہو یا پھر کرناٹکا ہو، جہاں کہیں بھی ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، کسی دلت کے اوپر ظلم ہوتا ہے یا کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، کہاں SC/ST بھائیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آواز اٹھانے والے قائد کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، جہاں پر بہار کے اندر آپ دیکھیے، جہاں پر سیمانچل کا علاقہ ہے، سیمانچل کے اندر جو علاقہ ہے جہاں پر 15 سے 16 MLA مسلم منتخب ہو کر آتے ہیں، جہاں پر 95% سے زیادہ مسلم آبادی ہے، وہاں کے مسلمانوں کا وہاں کے جو آج حال کر کے رکھے ہیں، وہاں پر پینے کے لیے پانی نہیں ہے، چلنے کے لیے راستہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کو اسکول نہیں ہے، آج بھی وہاں پر کئی جگہوں کے اوپر لائٹ کا انتظام نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سیکولر کہنے والی جماعتیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔